بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم صدق اللہ العظیم۔ چوتھے پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے کامل نیکی کی حقیقت کو بتایا ہے، اور یہ مضمون تیسرے پارے میں بھی آ چکا ہے کہ آدمی کو اپنا پسندیدہ اور عمدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور یہاں یہ ذکر فرمایا کہ اس وقت تک تم کامل نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اور اپنے محبوب مال کو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو۔ لیکن پھر بھی فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی تم خرچ کرو گے اگر اخلاص کے ساتھ کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے اور اس پر تمہیں بہترین اجر دے گا۔ جیسا کہ ایک آدمی اپنے مال میں سے وہ مال جو اس کے استعمال میں نہیں ہے خود اب استعمال نہیں کرتا، لیکن وہ مال ناقابل استعمال نہیں ہے، وہ کپڑے، جیسا کہ یہ کہا گیا کہ جب نیا کپڑا آپ بنواؤ تو پرانا صدقہ کر لو، لیکن وہ ایسا ہو کہ وہ پہننے کے قابل ہو، آپ نہیں استعمال کر رہے، آپ کے لیے تو وہ پرانا ہے لیکن کسی دوسرے کے پاس جائے گا تو اس کے لیے نیا ہے۔ تو اس لیے اپنے مال میں سے عمدہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ تاہم اگر کوئی آدمی دوسرا مال بھی خرچ کرتا ہے، اعلیٰ درجے کا نہیں ہے، دوسرے درجے کا مال ہے، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل، یہود کے پروپگنڈوں سے اور ان کے اشکالات اور اعتراضات سے متاثر نہ ہوں، ایسا کرو گے تو اس سے تمہارا ایمان چلے جانے کا خدشہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اگر آپ یہود و نصارہ کی اطاعت کے پیچھے پڑ گئے اور ان کی بات اور ان کا مزاج اور ان کی رعایت رکھنے کے چکر میں اگر آپ پڑ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایمان سے پھیر دیں اور تم ایمان سے پھر جاؤ۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارے پاس اللہ کا کلام رہبری اور رہنمائی کے لیے موجود ہے، تمہارے پاس پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ موجود ہے، ان دو عظیم الشان ہدایت کے اصولوں کے ہوتے ہوئے تمہیں غیر کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جس قبلے کی طرف تم رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہو یہ قبلہ سب سے اول قبلہ ہے، اور اس کی اہمیت اور اس کے مقام کو اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمایا ہے، اور اس کی عظمت اور مقام میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی بے شمار قدرت کی وہاں نشانیاں ہیں، اور جو وہاں داخل ہو جاتا ہے اسے ہر طرح کا اللہ تبارک و تعالی امن دے دیا کرتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دوسرے رکوع میں 3 ہدایات، بڑی اہم اور بنیادی ہدایات اہل ایمان کو دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت ہے تقوی، اللہ کا ڈر اس طرح سے اختیار کرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ سے ڈرنے کا حق جب ادا ہوگا کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ہم سے نہ رہ جائے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا اور منع فرمایا ہے ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا کوئی ارتکاب نہ کرے، تو یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یہ تقوی کا حق ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس تقوی کا حق ہے جس طرح سے تقوی ہونا چاہیے۔ اور نمبر 2 اعتصام بالکتاب، کہ دنیا میں فلاح اور کامیابی تمہیں جب حاصل ہوگی کہ تم اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوطی سے وابستگی رکھو، اور دن اور رات اور جلوت اور خلوت اور اپنی انفرادی زندگی، اپنی اجتماعی زندگی، اپنی معاشرتی زندگی، عائلی زندگی، اور اسی طرح سے معاشرے کے مسائل اور سیاست کے مسائل، زندگی کے تمام شعبوں میں
اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور اس میں جو قوانین زندگی گزارنے کے دیے گئے ہیں وہ تمہارے لیے بہترین قوانین ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے، اور یقیناً یہ وہ رسی ہے جس میں ٹوٹنے کا تصور نہیں، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کے چھوٹنے کا تصور نہیں، اور دوسرا سرا آپ مضبوطی سے پکڑ لیں تو یقیناً اللہ پاک آپ کو فلاح اور اللہ پاک آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے عدم تفرقہ، آپس میں کسی قسم کے اختلافات نہ ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور چھوٹے چھوٹے مسائل پر اختلافات کرنا۔ جب بات تفرقے کی آتی ہے تو اس تفرقے کا تعلق صرف دین کے ساتھ نہیں ہے۔ جہاں پر بھی کہیں کہا جاتا ہے کہ آپس میں تفرقہ نہ کرو تو ہمارے رجحان اور ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ شاید اس سے مراد مذہبی تفرقہ ہے۔ جس طرح سے مذہبی تفرقہ منع ہے اسی طرح سے خاندانی تفرقہ بھی منع ہے، اسی طرح سے سیاسی تفرقہ بھی منع ہے، اسی طرح سے گھریلو تفرقہ بھی منع ہے۔ ہر قسم کے تفرق سے اور اختلاف سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ایک امت بن کر چلو، اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، اور کافروں کی جانب سے وہ باتیں جن باتوں سے تمہارا اتحاد بکھر جائے ان باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور یقیناً تیسرے رکوع میں یہ سمجھایا کہ یقیناً تمہارا فرض منصبی ہے اللہ پاک کی طرف بلانا، نیکی کا حکم کرنا اور گناہوں سے دوسروں کو روکنا، یہ تم میں سے ہر شخص کا فرض منصبی ہے۔ اور اگر ہر آدمی یہ کام نہ کر سکے تو کم از کم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک جماعت ہر وقت ایسی رہنی چاہیے جو دوسروں کو خیر کی طرف بلائے اور گناہوں سے منع کرے، اس لیے کہ اس امت کی بھلائی اور اس امت کی کامیابی اور اس امت کی خیریت کا راز اسی میں مضمر ہے کہ ہر آدمی اس فرض منصبی کو ادا کرے کہ وہ دوسروں کو خیر کی بات سمجھائے اور دوسروں کو گناہ سے روکنے کی کوشش کرے۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے۔ اور لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ منہم امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، سب کے سب، یہ قرآن ایک حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ اہل کتاب کی جب بات آتی ہے تو سب کے سب اہل کتاب ایسے نہیں ہیں جو تمہارے دشمن ہیں۔ ہاں، اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلام لائے ہیں، جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ راتوں کو اور دنوں کو اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں، یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہ تو نیکوکار لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ اور بہت سارے اشخاص ایسے ہیں، اور نصارہ کے اس قسم کے ایسے بھی لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو انہوں نے اپنی کتابوں میں پہچانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، یہاں یہ سمجھایا کہ تمہاری ایسے اہل کتاب، یہودی، نصرانی، کفار، ایسے وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، تمہاری ان سے دوستیاں نہیں ہونی چاہیے، اور وہ تمہارے دلی رازدان نہ ہوں، اپنے دلوں کے راز ان کو مت بتاؤ، اپنی اندر کی حقیقت اور حالات انہیں مت سناؤ، اس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے اور وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ فرمایا ودوا ما عنتم، تمہاری تکلیفوں پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے چہروں سے اور ان کے منہوں سے تمہارے خلاف نفرتیں ٹپکتی ہیں، اور جو ان کے سینوں میں تمہارے خلاف نفرت ہے وہ اس سے زیادہ سنگین ہے اور خطرناک ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ کھول کھول کے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم ان سے محبت کرنا چاہتے ہو، وہ تو تم سے محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تو ان کی کتابوں کو مانتے ہو، تم تورات پر ایمان رکھتے ہو، انجیل پر ایمان رکھتے ہو، زبور پر ایمان رکھتے ہو، آسمانی صحائف پر ایمان رکھتے ہو، اور گزشتہ رسولوں کو مانتے ہو، لیکن وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، وہ تمہارے رسول کو نہیں مانتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، ہاں
ظاہراً تمہارا دوست بننا چاہتے ہیں اور ظاہر میں تمہارے ساتھ ہمدردیاں ظاہر کرتے ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر وہ دانت پیس رہے ہوتے ہیں غصے سے، اور آپ کہہ دیجئے قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اپنے غصے میں مر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اور ایک حالت ان کی اور عادت کی ذکر فرمائی، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی ملتی ہے، تمہیں کوئی فتح ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، تو اس فتح پر اور کامیابی پر یہ کافر رنجیدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یہاں سے ایک تسلسل ہے غزوہ بدر اور غزوہ احد کے حالات کا، اور یہ نصف سپارے تک اور اس سے کچھ آگے تک کا حصہ ہے جو مکمل کے مکمل ان دونوں غزوات کی بڑی تفصیل سے تشریح کی گئی ہے، اور ان غزوات کے نتیجے میں ہونے والے جو سبق ہیں وہ پوری امت مسلمہ کو دیے گئے ہیں۔ اور غزوہ بدر سے یہ سمجھایا گیا کہ کس طرح سے کمزوروں کو اللہ پاک نے غالب فرمایا، اور وہ 313 نہتے جو تھے اللہ پاک نے ان کو 1000 کم و بیش کی تعداد پر کس طرح سے اللہ پاک نے غالب فرمایا۔ توکل اللہ کی ذات عالی پر، اسباب پر نہیں تھا، اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرم برداری تھی، آپس میں شیر و شکر تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان خوبیوں کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان کو غالب فرمایا، اور ساتھ ساتھ غزوہ احد کے حالات کو ذکر فرمایا کہ وہاں مسلمانوں کو ظاہری طور پر کچھ شکست ہوئی، اور وہ ظاہری طور پر کچھ شکست کیوں ہوئی، اس کے باریک باریک احوال جو تھے وہ احوال ذکر فرمائے، چونکہ ان احوال میں سے ایک حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منشا کے خلاف ایک امر ہوا، تو یہ سمجھایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منشا کے خلاف کر کے تمہیں کوئی بھی دنیا میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد ان دونوں کے حالات کو ذکر کر کے یہ سمجھایا۔ غزوہ بدر میں دیکھا اللہ کی مدد کیسے آئی، 100% آپس میں باہمی اتحاد و اتفاق اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشنودی اور اطاعت پر جمے ہوئے تھے، اور غزوہ احد کے اندر صرف ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی منشا کے خلاف ہوا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فتح کی ہوئی جنگ کو اور اس حالت کو اللہ پاک نے شکست میں بدل دیا، اور مسلمانوں کو جانی سخت نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت سے نکل کر تم دنیا میں کہیں بھی کامیابی نہیں پا سکتے۔ اور پھر ان لوگوں کی فضیلت اور ان کے دل جوئی کے لیے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ جن سے غزوہ احد کے اندر کچھ غلطی ہو گئی ہے، تو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اے نبی، اللہ پاک نے آپ کو مہربان بنایا، اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ان کی غلطی کی وجہ سے ان سے اس قدر آپ اعراض کر لیں کہ ان کے دل دکھیں اور ان کے دل ٹوٹ جائیں۔ نہیں، اپنے معاملات میں ان کو ساتھ شریک کریں، اور مشاورت میں آپ ان کو اپنے ساتھ لیں، اور ان کے لیے استغفار کریں، اور ان کو آپ درگزر کریں۔ یہ صحابہ کے فضائل اور مناقب ذکر فرمائے، اور پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ آپ کو اللہ کی ذات عالی پر، نہ کسی کی تعداد پر، نہ کسی کے ظاہری اسباب پر، نہ کسی اور شے پر، بھروسہ صرف آپ کو اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرنا ہے۔ لقد من اللہ، احسان عظیم اللہ کا کہ اللہ پاک نے تمہیں عظیم الشان رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرمایا، اور اسی رسول کی اتباع میں تمہاری کامیابی ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو تم گمراہی میں مبتلا تھے، اور اللہ پاک نے تمہاری مدد فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر، اس اجر کا فیصلہ سنایا۔ ولا يحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم بل هو شر لہم۔ جہاں دین کے معاملے میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، اور وہاں اگر کوئی آدمی مال نہ خرچ کرے
بخل سے کام لے، مال کو سمیٹ کر اپنے پاس رکھے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ مال خرچ نہ کر کے، مال کو سمیٹ کر رکھ کر اپنے لیے کوئی خیر جمع کر رہا ہے، کہا یہ خیر نہیں ہے، ہوا شر لہم، یہ شر ہے، یہ اس کے لیے برائی ہے، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ اور تمہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کیوں تأمل ہوتا ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی سب میراث، سارا مال اللہ ہی کا ہے، تو پھر اللہ ہی کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، یقیناً اللہ پاک نے ان لوگوں کی بات کو بھی سنا، یعنی یہودیوں نے، جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کیا، مذاق اڑایا۔ جب بات آئی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو تو یہ کہنے لگے اللہ فقیر ہو گیا کیا؟ تو فرمایا اللہ پاک نے ان کی بات کو سنا، اور اللہ پاک ان کو اس جرم کی سزا اور اس جملے کی اللہ ان کو سزا دے گا۔ اور پھر اہل ایمان کو یہ سمجھایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارے لیے یہ آزمائشیں ہیں، کبھی تمہیں مال خرچ کرنے کا حکم ہے، یہ امتحان ہے، کبھی تمہارے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، کبھی اللہ کی راہ میں شہادت ہو گئی، جیسا کہ غزوہ احد کے اندر تمہارے ساتھی 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ شہید ہوئے، یہ تمہارے لیے آزمائشیں ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ جو یہودیوں نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہیں، کہ اس قسم کی باتیں تو تم سنتے رہو گے، یہ تو قیامت تک ہوتا رہے گا، تمہارے دین کا استہزاء کرتے رہیں گے، تمہارے نبی کا بھی استہزاء کرتے رہیں گے، اور اس قسم کے شوشے چھوڑتے رہیں گے، اس قسم کی بیہودہ باتیں تو یہودیوں سے، نصرانیوں سے اور دشمنان اسلام سے تم سنتے رہو گے۔ لیکن حل کیا ہے؟ حل یہ بتایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تمہیں تو دین پر جمنا ہوگا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے پیچھے کرنا چاہتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں جم جاؤ، اور جم کے انہیں جواب دینا چاہیے، اور یہ بہترین جواب ہوگا کہ تم یہ سازشیں اس لیے کرتے ہو کہ ہمارے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکالو۔ وَتَتَّقُوا، اور تمہیں ہر وقت گناہ سے بچنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آخر کی وہ آیات، جن آیات بینات میں اللہ پاک نے ان دعاؤں کو ذکر فرمایا، جس طرح سے سورۃ البقرہ کے آخر میں دعائیہ کلمات تھے، اسی طرح سے سورہ آل عمران کے آخر میں بھی دعائیہ کلمات ہیں، اور وہ بلند ترین مقام رکھنے والے لوگ جو ان کلمات سے دعا کرتے ہیں، سبحانک فقنا عذاب النار، کائنات کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ تو نے اس کو بیکار نہیں بنایا، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے اللہ جس کو تو نے دوزخ میں داخل کیا وہ تو بڑا رسوا ہو گیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے اللہ ایک پکارنے والے نے پکارا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، اور انہوں نے کہا کہ آمنوا بربکم، ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے، اے اللہ اس ایمان کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، معاف فرما۔ کیا فرمایا؟ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو یہ اہل ایمان کی دعاؤں کا ذکر ہے، اور آخر میں پھر کامیابی کے پھر 4 اصول ذکر فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، دین پر استقامت اختیار کرنا، نمبر 2 مقابلے میں جمے رہنا، کافروں کے مقابلے میں جمے رہنا، اور نمبر 3 اپنے دین کا تحفظ، دین کی حفاظت، سرحدوں کی حفاظت، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت، اور تقوی، اللہ کا ڈر اختیار کرتے رہنا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اس کے بعد سورۃ النساء ہے، سورۃ النساء بھی یہ مدنی صورتوں میں سے ہے۔ عرض کیا تھا کہ اس میں زیادہ تر خطاب جو ہے وہ مشرکین عرب سے ہے، اور ساتھ ساتھ یہود کو بھی، نصارہ کو بھی، عام مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کے ضمن میں پھر منافقین کے بھی احوال بیچ میں جا بجا آئیں گے۔ اور آغاز میں 2 بڑے اہم مضمون ہیں، کمزور طبقوں کا خیال رکھو، کمزور طبقے میں عورتوں کے حقوق، اور نمبر 2 یتیموں کے حقوق۔ تو عورتوں کے حقوق بھی بڑے اہمیت کے ساتھ عورتوں کے حقوق ذکر فرمائے، اور وہ یہ کہ عورت کو معاشرے میں ایک اہمیت حاصل ہے، اور وہ ایک اپنی شخصیت کی خود مالکہ ہے، اور اسی طرح سے نکاح کے احکام سنائے، اور اگر کوئی آدمی ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے تو تعدد ازواج کے لیے ضروری ہے کہ باہمی عدل و انصاف سے کام لے، 2 بیویاں، 3
بیویاں، 4 کی اجازت ہے، لیکن اسی صورت میں کہ جب وہ عدل و انصاف سے کام لے، اور جو وہ مہر مقرر کرتا ہے اس مہر کی ادائیگی وہ لازم اور فرض کا درجہ ہے۔ کسی بھی صورت میں مہر کی ادائیگی سے اپنے آپ کو، اپنی جان چھڑانا، یہ ایک اچھے مردوں کا کام نہیں ہے۔ اس کمینہ پن سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ضعفاء اور اسی طرح سے معاشرے میں جو یتیم ہیں ان کے حقوقوں کو بیان فرمایا کہ ان کے مالوں کا بھی تحفظ کیا کرو۔ اور پھر میراث کے 16 احکام یہاں پر اللہ پاک نے ذکر فرمائے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ چونکہ عورت اور مال کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے یہ 2 بڑی اہم بنیادیں ہیں۔ عورت بہت بلند کردار ادا کر سکتی ہے معاشرے کی ترقی کا۔ نمبر 2، مال سے بھی بہترین معاشرہ ایک تشکیل پا سکتا ہے، لیکن جب یہ دونوں کے دونوں صحیح راہوں پر ہوں۔ اگر عورت صحیح راہ پر نہیں ہے اور اس میں بگاڑ اور فساد آ گیا ہے تو معاشرے میں فساد ہے، اور اگر مال میں فساد آ گیا، صحیح مصرف میں خرچ نہیں ہو رہا ہے یا دوسروں کے مال پر قبضہ کیا جا رہا ہے، تو یقیناً وہ معاشرہ بھی فسادی معاشرہ کہلائے گا۔ اس کے اندر بھی پھر اچھائی نہیں ہے، وہ برائی کے جراثیم ہے۔ اور اس کے بعد واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، جنسی تسکین کی جو بے راہ روی ہے، اس کے اگر کوئی آدمی بے راہ روی اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اصول اور ضابطے ذکر فرمائے، اور پھر توبہ کی ترغیب دی کہ موت سے پہلے کسی بھی وقت کوئی توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، عورتوں کے لیے یہ ضابطہ اور اصول سمجھایا کہ دیکھو، عورت کے تم مالک نہیں ہو، عورت کے تم وارث نہیں بن سکتے، یعنی اس کی جان کے تم وارث نہیں بن سکتے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو اب انتقال کرنے کے بعد اس کو دوسری جگہ نکاح نہ کرنے دو اور اس کے مال پر تم قابض بن کر بیٹھ جاؤ، یہ تمہارے لیے کسی طرح سے بھی زیب نہیں دیتا۔ اور فرمایا اگر تم نے مہر دیا ہوا ہے تو اس مہر کی واپسی کرنا اور واپس لینا کسی طرح سے بھی تمہارے لیے روا نہیں ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، یہاں سے ان محرمات عورتوں کا بیان ہے کہ کون کون سی عورتیں، جن عورتوں سے تمہارے لیے جو ہے وہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو ان کو گویا کہ اس اصول سے سمجھا جائے تو بہت بہتر ہوگا کہ 4 قسم کے یوں سمجھیے کہ اصول سمجھائے۔ ایک، وہ رشتے جو نسبی رشتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ نمبر 2، وہ رشتے جو رضاعی رشتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ اور نمبر 3، سسرالی رشتے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ اور نمبر 4، منکوحہ عورتیں جو کسی کے عقد میں ہیں، نکاح میں ہیں، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ تو یہ 15 قسم کی محرمات کو یہاں بیان فرمایا، اور ایک ان محرمات میں سے ایک حصہ والمحصنات من النساء 5ویں سپارے کے شروع میں بھی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان